1096 سے شروع ہونے والے صلیبی وارز کے دوران مشرقی سرحدیں شدید پریشر میں تھی، قلعے ٹوٹ رہے تھے، لشکروں کی چیخ گونج رہی تھی۔ اسی فضا میں عراق کے سٹی تکریت کے ایک گھر میں 1137 میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ یوسف بن ایوب بعد میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس شور و غول کے درمیان ایک نئی امید کی کرن کے طور پر دنیا میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، ان کے والد کو تکریت چھوڑنا پڑا کیونکہ وہاں کے گورنر سے اختلاف ہو گیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ملک سے بغیر اجازت عدم تک باہر نکالنا گناہ ہے۔ اس بچے کی زندگی کی پہلی سانس ہجرت اور مشکلات کے سائے میں گزری۔ یہ اتفاق اس بات کی علامت تھا کہ آگے جا کر یہ شخصیت بھی مصائب اور فتوحات کے بیچ اپنا راہ تلاش کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن شام کے مختلف شہروں میں گزرا۔ انہیں علم و حکمت کی تعلیم دی گئی، فقہ، قرآن، حدیث اور عربی ادب کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری اور فنی جنگ کی تربیت بھی ملی۔ لیکن نوجوان یوسف زیادہ تر کتاب اور علماء کی صحبت کو پسند کرتے تھے۔ بعد میں ان کے استاد بہاؤالدین ابن شداد نے لکھا کہ صلاح الدین ایوبی کی سب سے نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ دینی علوم میں گہری دلچسپی رکھتے تھے اور راتوں کو جاگ کر اسٹڈی کرتے۔ یہی علم پسندی بعد میں ان کے کردار کا اہم حصہ بنی۔ صلاح الدین کے والد اور چچا سلطان عماد الدین زنگی اور پھر ان کے بیٹے نور الدین زنگی کے تخت پوجی خدمات انجام دیتے رہے۔ نور الدین زنگی ایک عادل، بہادر اور دیندار حکمران تھے۔ ان کے مجلس میں صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار ایک بڑے اسلامی مقصد کا شعور پایا، مسلمانوں کو متحد کرنا اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرنا۔ نوجوان صلاح الدین شروع میں ہی جنگی مہمات سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے چچا شرکو ہمیشہ انہیں ساتھ رکھتے۔ چھوٹے چھوٹے لڑائیوں میں وہ شامل ہوتے اور آہستہ آہستہ سپاہیانہ صلاحیتیں اجاگر ہونے لگے۔ اسی ٹائم میں صلیبیوں نے انطاکیہ، طرابلس اور بیت المقدس کے گرد مضبوط قلعے بنا لیے تھے۔ ہر چھوٹے اسلامی ریاست ان کے خلاف اکیلے لڑنے پر مجبور تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ہی وہی واحد لیڈر تھا جو سب مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے لانا چاہتے تھے۔ یہی ڈریم آگے چل کر صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ 1160 کے دہائی میں مصر پر فاطمی خلافت کی حکومت تھی، لیکن یہ خلافت کمزور اور زوال پذیر ہو چکی تھی۔ فاطمی خلیفہ محض ناکام حکمران تھا، اصل طاقت وزیروں کے ہاتھ میں تھی۔ دربار میں سازش و قتل غارت اور بدعنوانی کا دور چل رہا تھا۔ صلیبی بھی مصر پر نظر جمائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر مصر پر قبضہ ہو گیا تو شام اور حجاز تک پہنچنا بالکل ایزی ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار اسد الدین شرکو اور ان کے ساتھ بھتیجے صلاح الدین کو بھی مصر بھیجا تاکہ وہاں صلیبیوں کے اثر کو ختم کیا جا سکے۔ یہ وقت تھا جب صلاح الدین کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ وہ ابھی نوجوان ہی تھے، لیکن قسمت انہیں دنیا کے سب سے بڑی جنگ بساط پر لے آئی۔ فتح ہماری ہوئی۔ مصر پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ ملک بدحالی کا شکار ہے۔ خزانے وزیروں اور امراؤں کے جیبوں میں جا رہے تھے اور عوام مصائب اور غربت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شرکو نے فاطمی وزیر کو شکست دے کر سلطنت پر قابو پا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ دیا۔ 1169 میں ایک اہم موڑ آیا۔ اسد الدین شرکو وفات پا گئے۔ سلطان نور الدین زنگی چاہتے تھے کہ مصر پر ان کا مکمل کنٹرول ہو، لیکن وہاں کے امراء اور عوام نے صلاح الدین کو بطور کمانڈر قبول کر لیا۔ وہ ابھی 30 سال کا بھی نہیں تھا جب ان کے ہاتھ میں مصر کا اقتدار آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمال کی ہوشیاری سے حکومت سنبھالی۔ مصر میں عباسی خلیفے کے نام پر خطبہ پڑھایا۔ مصر اور بغداد کا تعلق دوبارہ قائم ہوا، جو مسلمانوں کی وحدت کی طرف ایک اہم موڑ تھا۔ اقتدار ملنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے خزانے کو عوام پر خرچ کیا۔ قاہرہ کی گلیوں میں فقراء اور یتیموں کو سہارا دیا گیا۔ مدارس اور مساجد کی تعمیر کی گئی۔ خود ان کے پاس کوئی ذاتی دولت نہیں تھی۔ وہ دن میں عام کپڑے پہنتے اور راتوں کو عبادت میں گزارتے۔
یہی وہ اسپیشلٹیز تھی جنہوں نے عوام کو ان کا اثر پذیر بنا دیا. ایک فاتح، ایک کمانڈر بجائے لوگ انہیں ایک نجات دینے والا سمجھنے لگے. صلیبی خوفزدہ ہو گئے. وہ جانتے تھے اگر سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی یونائٹ ہوئے تو شام اور مصر مل کر بیت المقدس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. صلیبی لشکر نے کئی بار مصر پر حملہ کیا. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت حکمت عملی سے اور بہادری سے انہیں پسپا کیا. ایک موقع پر صلیبی بیڑے نے اسکندریہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن صلاح الدین نے شہر کے دفاع میں ایسے حکمت عملی دکھائی کہ دشمن کو ذلت اٹھانی پڑی. یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں نے پہلی بار صلاح الدین ایوبی کو حقیقی لیڈر کے روپ میں پہچانا. 1174 میں نور الدین زنگی وفات پا گئے. یہ خبر سلطان صلاح الدین کے لیے نہایت کٹن تھی. ایک طرف وہ اپنے محسن سے محروم ہو گئے، دوسری طرف شام میں اقتدار کے لیے سازشیں شروع ہو گئی. سلطان نور الدین زنگی کے کم عمر بیٹے کے ارد گرد امراء اور وزیروں نے اپنے سازشیں شروع کر دی. صلاح الدین ایوبی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مصر کو ایک سٹرونگ مرکز بنا کر شام کا سفر کیا جائے. وہ جانتے تھے اگر شام اور مصر یونائٹ نہ ہوئے تو بیت المقدس کی آزادی بس خواب ہی رہے گی. یوں چند سالوں میں وہ بچہ جو تکریت کے اندھیروں میں پیدا ہوا تھا قاہرہ کے تخت تک جا پہنچا. ایک عام سپاہی سے وہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا کمانڈر بن گیا. مصر میں انہوں نے فاطمی خلافت کو ختم کر کے عباسی خلافت کی بالادستی قائم کی. عوام کے دل جیتے، دشمن کو پسپا کیا اور خود ایک نیک، عادل اور بہادر حکمران ثابت ہوا. لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی. آگے شام کے میدان، حلب اور دمشق کی فتح اور سب سے بڑھ کر بیت المقدس کا معرکہ ان کا منتظر تھا. مصر میں اقتدار سٹرونگ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کی نگاہ اب شام اور صلیبیوں پر تھی. مصر کے قلعے کافی سٹرونگ ہو چکے تھے جو کہ خطرے سے باہر تھے. خزانے عوام کے اعتماد سے بھرتے جا رہے تھے اور فوج ایک ایسے سلطان کے پیچھے کھڑی تھی جو نہ دولت کے لیے لڑتا تھا نہ تخت کے لیے، بلکہ صرف اسلام کی وقار اور امت کو یونائٹ کرنے کے لیے. 1174 میں شام کی حالت بدل گئی. نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد دمشق، حلب اور دیگر علاقوں کے امراء باہمی لڑائیوں میں مصروف ہو گئے تھے. صلیبی اپنے چالے کھیلنے لگے. ایسے میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج کے ساتھ شام کی طرف پیش قدمی کی. دمشق کے دروازے ان کے لیے کھل گئے کیوں ان کے لوگ ایک منصف حکمران چاہتے تھے. حلب اور دیگر علاقے میں آہستہ آہستہ ان کے زیر نگی آ گئے. یوں ایک نئی طاقت سامنے آئی. پھر 1177 میں صلیبیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک بار دھوکے سے شکست دی تھی جب صلاح الدین ایوبی نے مصر سے فلسطین کی طرف پیش قدمی کی. صلیبی فوج تعداد میں کم تھی لیکن اچانک حملے نے مسلمانوں کو حیران کر دیا اور سلطان کو شکست ماننا پڑا. یہ وہ لمحہ تھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سکھایا کہ جنگ میں احتیاط اور منصوبہ بندی کس قدر ضروری ہوتا ہے. یہی شکست وہ آخری تھی جو انہیں صلیبیوں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی. اس کے بعد حالات بدل گئے. ان شکستوں کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ریاست مضبوط کی. اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک ایسا حکمران بھی موجود تھا جس کا ذکر تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے. یہ تھے یروشلم کے بادشاہ کنگ باڈون چہارم. کمزور جسم اور لاعلاج بیماری جذام میں مبتلا ہونے کے باوجود بالڈوین ایک غیر معمولی بہادری کے ساتھ صلیبی سلطنت کو سنبھالے ہوئے تھے. اس کے ہاتھوں اور چہروں پر زخم تھے لیکن دل میں ایک ایسی ہمت کے بڑے بڑے شہسوار اس کی قیادت پر فخر کرتے تھے. صلاح الدین اور بالڈوین کئی بار ایک دوسرے کے مقابل آئے، کبھی میدان جنگ میں اور کبھی معاہدے کے میز پر، لیکن ان کے تعلقات میں ایک عجیب سا احترام بھی پایا جاتا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ کنگ باڈوین ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے اور کوئی علاج نہیں کر پا رہا ہے تو انہوں نے اپنے شاہی طبیب کو یروشلم روانہ کیا تاکہ دشمن بادشاہ کا علاج کیا جا سکے. یہ وہ وقت تھا جب اکثر حکمران دشمن کی ویکنس سے فائدہ اٹھاتے تھے.
مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنے عظمت اور رحمدلی کا ثبوت دیا۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے ان کے سب سے بڑے دشمنوں کے دل میں بھی ان کے لیے عزت پیدا کی۔ باڈوین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اس کے جسم کمزور تھا لیکن اس کے جنگی حکمت عملی کمال کی تھی، مگر قسمت نے اسے زیادہ وقت نہیں دیا اور بالآخر وہ کم عمری میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی دوران صلیبیوں کا سب سے بدنام کردار سامنے آیا، رینالڈ شاتیلیون، جو کہ کرک کا گورنر تھا۔ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتا، حجاج پر اٹیکس کرتے اور حتیٰ کہ مدینہ اور مکہ کے توہین کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا۔ ایک بار اس نے قافلے کے معزز افراد کو قید کر کے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ اگر رینالڈ ان کے ہاتھوں لگا تو وہ اس کی گستاخیوں کو معاف نہیں کریں گے۔ صلاح الدین نے اپنے فوج کو منظم کر کے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ موقع تب آیا جب صلیبی فوج کنگ گائے کی قیادت میں تبریہ کی طرف بڑھی۔ سلطان نے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا اور صلیبی فوج کو پیاس اور گرمی میں خطین کے خشک میدان پر لا کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں نے آگ کے الاؤ جلائے تاکہ صلیبی مزید پیاس سے نڈال ہو جائے۔ آخر کار 4 جولائی 1187 کو جنگ شروع ہوئی۔ صلیبیوں کے بڑے بڑے کمانڈر بشمول کنگ گائے قید کر لیا گیا اور رینالڈ شاتیلیون، جس نے سب سے زیادہ گستاخی کی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ بہت نفرت کرتا تھا، سلطان کے خیمے میں لایا گیا۔ سلطان نے اس کو پانی پیش نہیں کیا اور اپنے تلوار سے قتل کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں انصاف اور انتقام ایک ساتھ نظر آیا۔ خطین کے بعد مسلمان یروشلم کی طرف بڑھے۔ شہر کی قیادت بیلین آف بیبیلین کے ہاتھ میں تھی۔ بیلین ایک بہادر صلیبی نائٹ تھا، لیکن خطین کے بعد صلیبی فوج تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ یروشلم کے عوام نے اس سے درخواست کی کہ وہ شہر کو بچائے۔ بیلین نے شہر کا دفاع کیا، لیکن سلطان کو بھی احساس ہوا تھا کہ اگر جنگ لمبی ہوئی تو ہزاروں بے گناہ مارے جائیں گے۔ چنانچہ مذاکرات ہوئے۔ بیلین نے سخت شرائط قبول کیے اور صلاح الدین نے اپنے رحمدلی دکھاتے ہوئے عام شہریوں کو امان دی۔ 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم پر مسلمانوں کا پرچم لہرا دیا گیا۔ یروشلم کی فتح نے پورے یورپ کو ہلا دیا۔ پوپ نے صلیب اٹھانے کا اعلان کیا اور انگلینڈ کا بادشاہ ریچرڈ شیردل فرانس کا اور دیگر حکمران تیسری صلیبی جنگ کے لیے نکلے، لیکن ریچرڈ بھی یروشلم تک نہیں پہنچ سکا۔ کئی سالوں تک جنگ اور تکن کے بعد دونوں جانب صلح ہوئی۔ یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا۔ یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن عیسائی زائرین کو پرامن طور پر آنے کی اجازت ملی۔ اور پھر وہ عظیم دن آ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ عظیم ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 4 مارچ 1193 کی صبح دمشق میں ان کا وفات ہوئی اور شہر بھر کے لوگ ان کے لیے سوگوار ہو گئے۔ ان کی زندگی میں فتح بیت المقدس، شجاعت، رحمدلی اور انصاف کے ایسے مثالیں موجود ہیں جو آج بھی تاریخ کے پیجز میں روشن ہیں۔